سالانہ امتحان قریب تھا اور میری طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ اس سال مجھے 10ویں جماعت کا امتحان دینا تھا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پڑھائی بالکل بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ یوں تو میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہمیشہ کی طرح روزے بھی پابندی سے رکھ رہی تھی۔ اس دن صبح میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن امی کو نہ بتایا۔ جب دوپہر تک بھی میری طبیعت نہ سنبھلی تو میں نے امی سے کہا اور امی کے ساتھ ہاسپٹل گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے انیمیا ہو گیا ہے، کیونکہ میں بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اگر ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوتی تو کتاب ہاتھ سے گر جاتی۔ ڈاکٹر نے دوائیں دیں اور مکمل آرام کرنے کو کہا۔ دوسرے دن عید تھی اور عید کے تیسرے دن ہمارا 10ویں کا سالانہ امتحان شروع ہونے والا تھا۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد میں سو گئی۔ جب اٹھی تو مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا تو مجھ سے اٹھا ہی نہ جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو سر چکرا گیا۔ میں پھر لیٹ گئی۔ امی دودھ کا گلاس لے کر آئیں اور مجھے سہارا دے کر پلایا اور دوائی کھلائی۔ اس کے بعد عشاء کے وقت میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بہت دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی۔ مجھے خدا کی ذات پر بہت بھروسہ ہے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو ہر حال میں مدد کرتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اس کے بعد میں نے امی کے اصرار پر تھوڑا کھانا کھایا اور اس کے بعد پڑھنے کے لیے کتاب پکڑی، لیکن پڑھائی کچھ نہ ہو سکی اور میں تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ آج عید تھی اور میری طبیعت کل سے زیادہ خراب تھی۔ خیر کسی طرح میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اپنے لیے دعائیں مانگی۔ اس دن دوپہر کو میں ڈاکٹر کے پاس گئی، کیونکہ دوا سے کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور کہا اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں تو بہتر ہے اور دوائیں دیں۔ وہاں سے آنے کے بعد میں پھر لیٹ گئی۔ سو کر شام کو اٹھی، اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگی۔ منہ ہاتھ دھو کر آئی اور یوں ہی کھڑی تھی کہ دھڑام سے گر گئی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ امی، بابا، بھائی بہن سبھی میرے گرد جمع ہیں۔ پھر مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں پر مجھے فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا اور جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو کہا کہ اب تو میرے زندہ بچنے کی صورت کم ہے۔ اس کے بعد مجھے فوری طور پر گلوکوز چڑھایا گیا، انجیکشن لگائے گئے۔ جب ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ میرا امتحان ہونے والا ہے اور وہ بھی بورڈز ایگزام، تو اس کو بہت افسوس ہوا۔ اب تو گھر میں کسی کو بھی یقین نہ تھا کہ میں امتحان دے پاؤں گی۔ خود مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ امید تھی کہ میں انشاءاللہ یہ امتحان ضرور دوں۔ صبح پھر ڈاکٹر آئی تھی۔ اس نے معائنہ کیا اور کہا کہ میرے جسم میں خون کی کمی ہے اور مجھے فوری طور پر خون کی ضرورت ہے۔ نرس نے خون چیک کیا اور اس کے آدھے گھنٹے بعد مجھے خون چڑھایا گیا۔ میں چپ چاپ لیٹی رہی، نہ وہ پڑھائی ہو رہی تھی جو امتحان سے پہلے ہونی تھی۔ اس دن بھی میری حالت سیریس تھی، لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ میں یہ امتحان ضرور دوں گی۔ میں حیران تھی، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح بیمار ہو جاؤں گی، اور وہ بھی عین امتحان کے موقع پر۔ شام کو ابو آئے اور ابو نے کہا بیٹا خدا پر بھروسہ رکھو، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہی ہر حال میں مدد کر سکتا ہے۔ دیکھو اگر تمہیں خدا پر بھروسہ ہے تو انشاءاللہ امتحان ضرور دو گی۔ اور ہوا بھی یہی۔ صبح ڈاکٹر نے امتحان دینے کی اجازت دے دی، حالانکہ اس نے امی سے کہا تھا کہ ابھی میں اس لائق نہیں ہوں کہ 3 گھنٹے امتحان ہال میں بیٹھ کر امتحان دے سکیں۔ پھر بھی میری طبیعت کچھ اطمینان بخش نہیں تھی۔ پتہ نہیں ڈاکٹر کے من میں کیا آیا کہ کل تک وہ کہہ رہی تھی کہ شاید بچی امتحان نہ دے سکے کیونکہ اس کی حالت سیریس نہیں ہے، لیکن آج یقیناً یہ خدا ہی کی مدد تو تھی اور امی ابو کی دعاؤں کا نتیجہ، اور میں امتحان ہال تک جانے پر بھی خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی، لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ اس وقت مجھے صحت کی قدر محسوس ہوئی تو تھوڑی ہی دیر بعد امتحان شروع ہوا۔ سوال اور جوابی پرچے بانٹے جا چکے تھے۔ پھر میں پرچہ حل کرنے میں مشغول ہو گئی۔ پرچہ حل کرتے وقت میں نے خود کو بہتر محسوس کیا۔ پورا پرچہ حل ہو گیا۔ پرچہ حل ہونے کے بعد پھر مجھے ہاسپٹل جانا تھا۔ میں روزانہ ہاسپٹل سے امتحان دینے جاتی تھی اور واپس ہاسپٹل آتی تھی۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے جلدی امتحانات ہو گئے۔ خدا کے فضل و کرم سے تمام پرچے بہترین ہوئے۔ ہاں، یہ سب خدا کا فضل و کرم ہی تو تھا جس نے مجھے دوبارہ نئی زندگی عطا کی تھی۔
میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اس واحد ذات کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز نا امید نہ کرے گا اور وہ دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قیمتی سال کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ جس بھائی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میکس پوئٹری اسٹوڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔